بلاول بھٹو زرداری لیول پلینگ فیلڈ کی دہائی مچاتے ہوئے تھوڑی خود مختاری اختیار کرنے کو مچل رہے تھے، مگر ایک طویل انٹرویو کے ذریعے آصف علی زرداری نے ان کی پرواز کو بے چین پر کاٹ دیے۔ اپنے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں آصف علی زرداری کے ادا کردہ چند پدرانہ خیالات کو اچھالتے ہوئے تاثر یہ پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ زرداری دور حاضر کے شاہ جہاں ہیں۔ ان کے فرزند غالباً ان سے پیپلز پارٹی کی کمان چھین کر اورنگزیب کی طرح سینہ پھلا کر میدان میں اتر چکے ہیں۔ باپ بیٹے میں ڈرامائی کشمکش کی توقع باندھنے والے اس حقیقت سے آشنا نہیں کہ آصف علی زرداری کسی بھی صورت جاگیردارانہ روایت والے والد نہیں ہیں۔ وہ اپنی اولاد سمیت نئی نسل کے لوگوں کے خیالات نہایت توجہ سے سنتے ہیں۔ اپنے تینوں بچوں کو انہوں نے قابل رشک خود مختاری فراہم کر رکھی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کو مگر عملی سیاست کے تقاضوں کی بنا پر اکثر چیک کرنے کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا اکلوتا فرزند آتش نمرود میں بے خطر چھلانگ لگا کر ایسے انجام سے دوچار ہو جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کا مقدر ہوا تھا۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ماضی کے تجربات کی بدولت آصف علی زرداری عموماً ٹی وی انٹرویو سے گریز کرتے ہیں۔ فقط اس وقت حامد میر جیسے تجربہ کار صحافی کے ساتھ گفتگو کو آمادہ ہوتے ہیں جب انہیں سیاسی اعتبار سے وسیع تر حلقوں تک کوئی اہم پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے ان کے 2 گھنٹے طویل انٹرویو کا کلیدی پیغام یہ تھا کہ پیپلز پارٹی 2024 کے انتخابات کی بدولت کسی بھی سیاسی جماعت کو سادہ اکثریت حاصل کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہی۔ اسے یقین ہے کہ بالآخر مختلف جماعتوں کو باہم مل کر مخلوط حکومت تشکیل دینا ہوگی۔ ممکنہ حکومت کی قیادت شاید نواز شریف کو بھی نہ مل پائے۔ کون بنے گا وزیر اعظم والے سوال کو لہٰذا نظر انداز کر دیا جائے۔ پیپلز پارٹی سمیت کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے سادہ اکثریت کے امکان کو رد کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے اپنے مخصوص انداز میں اس امکان کی بھی نشاندہی کر دی کہ 2024 کے انتخابی نتائج گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے سیاسی منظرنامے پر چھائے بابوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں۔ بالآخر جو حکومت قائم ہوگی وہ اسی تنخواہ پر کام کرنے کو مجبور ہوگی جو ہماری ریاست کے دائمی اداروں نے منتخب سیاسی قیادت کے لیے 2010 کے بعد سے بتدریج طے کرنا شروع کر دی تھی۔ مذکورہ پیغام دیتے ہوئے انہوں نے کسی اور کے نہیں بلکہ اپنی ہی فرزند کی پرواز کو بے چین پروں کو بھی کاٹنے کی کوشش کی۔ حصہ بقدر جثہ پر اکتفا کا حقیقت پسندانہ رویہ اپنایا ہے۔ نصرت جاوید کے مطابق اپنی اور وطن عزیز کے دیگر سیاستدانوں کی اوقات مسکراتے چہرے کے ساتھ تسلیم کرتے ہوئے آصف علی زرداری نے جو گفتگو کی اس نے روز کی روٹی روزی کمانے والے اینکروں اور کالم نگاروں کے لیے رونق لگا دی۔ چسکا فروشوں کو دہاڑی لگانے میں مدد دینے کے لیے بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک چال چلی۔ ان کے والد کا انٹرویو ٹی وی چینل پر گیا تو ایکس پر لگائی اپنی تصویر بدل دی۔ نئی تصویر میں وہ اپنی والدہ کی شفقت بھری نگاہوں تلے مسکرا رہے تھے۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نئی تصویر لگاتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے پیغام یہ دیا کہ وہ آصف علی زرداری کے نہیں بے نظیر بھٹو کے فرزند اور سیاسی وارث بھی ہیں۔ مشتری لہٰذا ہوشیار رہے۔ یہ تصویر لگانے کے بعد وہ اچانک دبئی روانہ ہو گئے۔ ان کی پرواز کے چند ہی لمحوں بعد خبر آئی کہ آصف علی زرداری بھی اسی شہر جا رہے ہیں۔ تاثر اس کی بدولت یہ ابھرا کہ بیٹا خفا ہو کر چلا گیا اور پدرانہ شفقت اس کو منانے پیچھا کرنے کو مجبور ہو گئی۔ ہفتے کی شام بالآخر بختیار بھٹو زرداری نے سوشل میڈیا پر ایک تصویر لگا دی۔ اس میں بلاول بھٹو زرداری مسکراتے ہوئے اپنے والد کے دائیں ہاتھ کھڑے ہیں۔ انگریزی محاورے والی ہیپی گڈ فیملی سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ لائکس اور شیئرز کی ہوس نے تیزی سے معدوم ہوتی صحافت کو بنیادی سوالات اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کسی بھی ملک میں عام انتخابات کا انعقاد اہم ترین واقعہ ہوتا ہے۔ اس میں حصہ لیتے ہوئے سیاسی جماعتیں محض اپنی جداگانہ شناخت ہی اجاگر نہیں کرتی، اپنی شناخت کو بلکہ چند ٹھوس نظریات یا خیالات کی بدولت دوسروں سے جدا دکھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں مگر 2018 کے برس سے جمہوریت کی جو شکل نمودار ہونا شروع ہوئی وہ بالآخر آدھا تیتر آدھا بٹیر والی صورتحال سے دوچار ہو چکی ہے۔ عوام کو درپیش مسائل کے حل ڈھونڈنا سیاستدانوں کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ان کے ذہن میں اس تناظر میں جو نسخے آئیں گے انہیں وہ انتخابی مہم کے دوران عوام کے روبرو رکھتے ہیں۔
عوام کی اکثریت اگر ان کی سوچ کی حمایت کر دے تو اقتدار کی بدولت ان نسخوں کا اطلاق ممکن ہو جاتا ہے۔ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ ہماری شفا کے نسخے مگر اب مقتدر کہلاتی قوتیں دریافت کرنا شروع ہو چکی ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا استعمال نگران حکومت کے ہاتھوں شروع بھی ہو چکا ہے۔ مجھے گمان ہے کہ فی الوقت سیاسی جماعتوں کے مابین اصل مقابلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ مذکورہ نسخوں کا استعمال جاری رکھیں گی یا نہیں۔ مسلم لیگ نون اس کے لیے رضامند ہے۔ بلاول بھٹو زرداری لیول پلینگ فیلڈ کی دہائی مچاتے ہوئے تھوڑی خود مختاری اختیار کرنے کو مچل رہے تھے۔ جمعرات کی شام دیے ایک طویل انٹرویو کے ذریعے لیکن آصف زرداری نے ان کی پرواز کو بے چین پر کاٹ دیے ہیں۔ اب ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے والا معاملہ ہے جو انتخابی عمل کو انتہائی پھیکا بنا دے گا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔